مانگنے والوں پر مال خرچ کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ آپ کے اوپر نجران یمن کا ایک شہر کی بنی ہوئی ایک چادر تھی جس کا کنارہ موٹا تھا۔ آپ کے پیچھے سے ایک دیہاتی آیا، اس نے آپ کی چادر کا کنارہ پکڑ کر اس زور سے کھینچا کہ آپ کی مبارک گردن پر اس موٹے کنارے کا نشان پڑ گیا، اور اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا جو مال آپ کے پاس ہے اس میں سے ہمیں بھی دے دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہو کر مسکرائے اور فرمایا، اسے ضرور کچھ دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کو مسجد میں بیٹھے رہتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر جانے کے لیے کھڑے ہوتے تو ہم لوگ آپ کے گھر داخل ہونے تک کھڑے رہتے۔ چنانچہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر جانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب آپ مسجد کے درمیان میں پہنچے تو ایک دیہاتی آپ کے پاس پہنچا اور اس نے اس زور سے آپ کی چادر کھینچی، آپ کی گردن مبارک لال ہو گئی، اور اس نے کہا، اے محمد، مجھے 2 اونٹ دے، کیونکہ یہ 2 اونٹ نہ تو آپ اپنے مال میں سے دیں گے اور نہ اپنے والد کے مال میں سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں تو اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں، جب تک تم مجھے اس کا بدلہ نہیں دیں گے میں تمہیں اونٹ نہیں دوں گا۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمائی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا، بلکہ اس کے ساتھ عمدہ سلوک بھی فرمایا، اور پھر ایک آدمی کو بلا کر کہا، اسے 2 اونٹ دے دو، اور اونٹ جو کا اور ایک دوسرا کھجور کا۔ حضرت نعمان بن مقرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم قبیلہ منیجا کے 400 آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے دین کے حکم بتائے۔ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فارغ ہو کر واپس جانے لگے تو ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، راستے کے لیے ہمارے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، انہیں راستے کے لیے توسا دے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میرے پاس تو بس تھوڑی سی بچی ہوئی کھجوریں ہیں، میرے خیال میں تو وہ کھجوریں ان کی کچھ بھی ضرورت پوری نہ کر سکیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور انہیں راستے کے لیے توسا دے دو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بالا خانے میں لے گئے، وہاں ایک خاطری جوان اونٹ جتنی کھجوریں رکھی ہوئی تھیں، یعنی بیٹھے ہوئے ایک اونٹ جتنی کھجوروں کا ایک ڈھیر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، آپ لوگ یہ کھجوریں لے لیں۔ ہمارے تمام قافلے والوں نے اپنی ضرورت کے مطابق کھجوریں لے لیں، اور میں سب سے آخر میں لینے گیا۔ میں نے دیکھا تو نظر آیا کہ کھجوریں شروع میں جتنی تھیں اب بھی اتنی ہی ہیں، ان میں سے ایک بھی کھجور کم نہ ہوئی تھی، حالانکہ اس ڈھیر میں سے 400 آدمی کھجوریں لے چکے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی۔ حضرت دقین بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں،
हम 440 आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सफर के लिए खाने की कोई चीज मांगने गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया, जाओ और उन्हें सफर के लिए कुछ दे दो। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मेरे पास तो सिर्फ इतना है कि जिससे मेरे और मेरे बच्चों के गर्मी के 4 महीने गुजर सके, इससे उनका काम नहीं चल सकेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, जाओ और जो है उन्हें दे दो। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत अच्छा, जैसे आप फरमाए, मैं तो आपकी हर बात सुनूंगा और मानूंगा। चुनांचे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु वहां से खड़े हुए और हम भी उनके साथ खड़े हुए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु हमें ऊपर अपने एक बाल खाने में ले गए और अपने नेफे में से चाबी निकालकर बाल खाने का दरवाजा खोला तो बाल खाने में बैठे हुए ऊंट के बच्चे के बराबर खजूरों का एक ढेर था। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, आप लोग इसमें से जितना चाहें ले ले। चुनांचे हम में से हर आदमी ने अपनी जरूरत के लिए खजूरें अपनी मर्जी के मुताबिक ली। मैं सबसे आखिर में लेने गया तो मैंने देखा कि ऐसा लग रहा था कि जैसे हमने उस ढेर में से एक भी खजूर न ली हो। हजरत दुकैन रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम 400 सवार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खाने की कोई चीज मांगने आए। फिर आगे पिछली हदीस जैसा मजमून जिक्र किया गया है और उस हदीस में ये भी है कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, मेरे पास तो सिर्फ कुछ खास खजूरें हैं जो शायद मुझे और मेरे अहलो अयाल को गर्मियों के लिए काफी ना हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनो और मानो। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अच्छा, मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनता हूँ और मानता हूँ। हजरत अल्फा बिन कशीर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु किसी भी मांगने वालों को वापस नहीं करते थे, जहाँ तक कि कोढ़ी आदमी भी उनके प्याले में खाना